ہمارے خطے کو لے لیجئے تو بھارت جو ہے ہر قسم کا اسلحہ لے رہا ہے. پاکستان کے پاس آبویسلی وہ وسائل تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ جو ہمارا ڈیٹرنس ہے اس کی کریڈیبلٹی کسی طور پہ کمزور ہو. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ماہ رمضان میں غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. ایک بیان میں انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا امن و سلامتی پھیلانے والا ماہ مقدس رمضان شروع ہو گیا ہے. بات کرتا ہوں اور یہ اب انڈیا جو ہے جوائنز دا کلب آف دا نیشنز وچ ہیو دس MIRV کیپیبلٹی. 19 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. صدر آصف علی زرداری نے وفاقی کابینہ اراکین سے حلف لیا. وزیر اب جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے، اگر بھارت نے دیکھیے اب میزائل ڈیفنس سسٹمز ڈپلوائے کر دیے ہیں، تو اب ہمارے لیے بھی کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم بھی مزید اقدامات لیں. سو یہ بیسیکلی سارے کا سارا جو ہے یہ جو سسٹم ہے، ایک تو انڈیجنس ایویونکس پہ ہے، کہتے ہیں ہائی ایکوریسی سینسرز ہیں اینڈ آل دیٹ. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں اس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کو بھی. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ ہم بڑے قریب سے ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. تو ملٹری انڈسٹریل کا تو چونکہ کمپلیکس کا تو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسلحہ بیچے، ہر قسم کا اسلحہ بیچے. تو اس سے ایک تو آرمز ریز میں ممالک انڈلج ہو جاتے ہیں، اور بھارت ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے مزے ہی مزے، کیونکہ ان کا اسلحہ تو بک رہا ہے. اس طرح فرانس دیکھیے اب دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے US کے بعد، جو سب سے زیادہ آرمز ایکسپورٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے جی اپنی GDP کو بڑھانے کا اور اپنی اکانومی کو آگے لے کر جانے کا. تو ہمارے جہاں تک ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کی بات ہے، تو سپری کی رپورٹ کے مطابق 2014 سے 18 تک بھارت کا جو رشیا سے جو امپورٹس ہوتی تھیں وہ تقریباً 58% ہوا کرتی تھیں، اور اب جو رہ گئی ہیں 36%، کیونکہ بھارت اب آہستہ آہستہ جو اپنی ڈیفنس انوینٹری ہے اس کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اب شفٹ بھی کر رہا ہے ایسا ایسا فرام رشیا ٹو دا ویسٹ، اسپیشلی فرانس اور US کے ساتھ جو کچھ انہوں نے آرمز ایکوزیشنز کی جو ایگریمنٹس کیے ہیں. رشیا کے ساتھ تو رہے گا، یہ بہت جلد ختم نہیں ہو سکتا، اور چونکہ رشیا سے ابھی انہوں نے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹمز بھی خریدے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رشیا سے بالکل ہی ان کے کوئی تعلقات نہیں رہیں گے. وہ بھی رہیں گے، لیکن اب آہستہ آہستہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپنری ہے وہ آبویسلی ویسٹ سے خریدی جائے گی. تو یہ اب جو ہے 36% رہ گیا ہے روس کا. دوسری طرف جہاں تک ریجنل ڈائنامکس کی اگر آپ بات کریں تو چائنا اس وقت دنیا کا آپ کہہ لیجئے کہ پانچواں یا پاکستان پانچواں بڑا ملک ہے دنیا کا جو کہ اسلحہ امپورٹ کرتا ہے، اور ہمارا جو انکریز ہے وہ ہوا ہے 43%، اور چائنا ہمارا سب سے بڑا سپلائر ہے، اور تقریباً 82% آپ کہہ لیجئے کہ جو ہم اسلحہ باہر سے منگواتے ہیں اس میں چائنا کا جو حصہ ہے وہ 82% ہے. تو ہماری ڈپینڈنس اب چائنا پہ بڑھ رہی ہے، اور ایک لحاظ سے اس مطلب چائنا کے ساتھ چونکہ ہماری بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور US کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایوالو ہو رہی ہے چائنا کے خلاف اور رشیا کے خلاف بھارت کے ساتھ، وہ کہ بھارت ابھی اپنی جو ہے اس کو بڑا اسمارٹلی پلے کر رہا ہے. تو ہمارے لیے اپلا محال، اور پھر ہمارے پہ سینکشنز بھی ہیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے. تو ہمارا ریلائنس اور ڈپینڈنس چائنا کے اوپر بڑھ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف بھارت نے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، جہاں وہ مثال کے طور پر بھارت نے فرانس سے رافیل ایئر کرافٹ لیے تقریباً 36، اس کے بعد $20 بلین کی وہ ایکوزیشن کر رہا ہے US سے، اور بڑے ان کے ایگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں. اسی طرح برطانیہ سے بھی ہے، پھر اسرائیل سے بھی بہت کچھ خرید رہا ہے. تو یہ ڈپینڈنس جو بھارت کی ہے آبویسلی وہ بڑھے گی، اور جو بھارت اپنے آپ کو اسلحے سے
لیس کرے گا، مزید اسلحہ خریدے گا. اس کو چائنا کا بھی چونکہ تھریٹ ہے، ان کا کہنا یہی ہے کہ جی ہمارا جو تھریٹ ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ ہمارے اختلافات نہیں ہے بلکہ چائنا کے ساتھ بھی، اور اصل تھریٹ جو ہمیں چائنا سے ہے. لیکن اس وقت جو ڈپلائمنٹ ہے بھارت کی وہ پاکستان کے خلاف زیادہ ہے، جو ہمارا بارڈر ایریا ہے یا لائن آف کنٹرول کے علاقے میں. تو یہ ایک سیریس سچویشن ہے. اسی طرح دیکھیے امریکہ نے اس رپورٹ کے مطابق پچھلے جو ہے سال 17% اپنی جو ہے ایکسپورٹس بڑھائیں، اور ایک لحاظ سے فرانس جسے میں نے پہلے عرض کیا اس نے 47% اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. تو یہ ساری دنیا تو باتیں تو کرتی ہیں، اور اس طرح یورپین یونین جو ہے انہوں نے بھی بلکہ یورپین یونین نے بھی اپنی امپورٹس مختلف کنٹری سے بڑھائیں تقریباً 94% بقول اس رپورٹ کے، اور اس میں سے جو 55% ہے وہ امریکہ سے انہوں نے امپورٹ کیا. مختلف مسائل تو ہیں، جموں اور کشمیر کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، پھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے معاملات ہیں. ایک بہت بڑا ایریا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا، تقریباً 3000 سے بلکہ 3500 کے قریب کلومیٹر کا ایریا ہے یہ بھارت اور چین کے درمیان، وہ بھی ڈسپیوٹ چل رہے ہیں. تو اب ان سے جو ہم یہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس قسم کی رپورٹس، تو کوئی ہمیں بڑی ڈسکریجنگ سی سچویشن ہے کہ معاملات کو حل کرنے کی بجائے ممالک جو ہیں وہ آرمس ریس کی طرف جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا جیسے ممالک جو کہ اکنامیکلی رائز بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس اسپیس بھی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ اسلحہ خرید رہے ہیں اور مسائل کو مزید گھمبیر کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں فار مشن دیویاسرا وہ ایک خاتون ہے. So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian اس انڈسٹری کے اندر. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر مودی نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے، فرسٹ ٹیسٹ کرنا اگنی 5 میزائل کا ود MIRV ٹیکنالوجی، اور جیسے میں نے بتایا کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل ہے، اور ساری ملک جو ہے وہ بڑا خوش ہے کہ DRDO سائنٹسٹ نے یہ مشن کمپلیٹ کیا ہے، اور پرائم منسٹر مودی نے اس کی ٹویٹ بھی کی ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو میزائل ہے یہ ملٹیپل وار ہیڈز لے کے جا سکتا ہے ڈفرینٹ لوکیشنز میں. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کی جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھی وہ ایک خاتون تھی، اور انڈیا اب وہ سلیکٹ گروپس میں چلا گیا ہے جن کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے. اور انڈیا نے پچھلے کچھ سالوں میں ایک سیریز آف ٹیسٹ کیے تھے اگنی 5 کی. اکتوبر 2021 میں جو منسٹری آف ڈیفینس ہے اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ انہوں نے سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزائل جو ہے وہ لانچ کیا تھا، اور جو کہ اے پی جے عبد الکلام آئی لینڈ جو ادیشہ میں ہے وہاں سے انہوں نے کیا تھا. اسی طرح یہ جو انڈیا کا میزائل کا پروگرام ہے یہ بڑا لمبا ایک پروگرام ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو MIRV کیپیبلٹی ہے جسے اب ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل کہتے ہیں، یہ پے لوڈ انیبل بیلسٹک میزائل ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپل وار ہیڈ لے کے جا سکتے ہیں، اور ہر جو ہوتا ہے وہ اس کی اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ آبجیکٹیوز پہ جو ہے وہ ٹارگیٹ کر سکتا ہے. سو اٹس سم تھنگ ویری سگنیفیکنٹ فار انڈیا ان مائی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر مودی نے کیوں یہ ٹیسٹ کیے، یہ ایک سوال ہے کہ کیوں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ